بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر 2025 کو اپنے ایک اجلاس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف درج FIR اور ان کے بیانات کا جائزہ لیا، اور اس کی روشنی میں کونسل نے ان کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے اور توضیح کی ہے کہ نقل کفر کی حدود کیا ہیں، اور پھر انہیں توہین قرآن اور توہین رسالت کا مرتکب بھی قرار دیا ہے اور فساد فی الارض کا مرتکب بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں مسیحی برادری سے تحریری وضاحت بھی مانگی گئی ہے اور پھر سخت تعزیری سزا دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ لہٰذا اس کی روشنی میں میں اپنا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب، ان کا تعلق جس طرح انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جس سے مسیحی برادری بھی اور مسلم امہ ان کو دل کو تکلیف پہنچی، اور پھر جس پر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی اور انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا، تو میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کی بھرپور تائید کا اعلان کرتا ہوں، اور خاص طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ واقعتاً ان کا موقف غلط ثابت ہوا اور جو ہمارا موقف تھا وہ درست ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بابوں کا زندہ شے ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو جب میں نے آغاز کیا تھا اپنا YouTube چینل ڈاکٹر محمد حسین آزاد، ڈاکٹر حسین آزاد کے نام سے، تو شروع ہی میں الحمدللہ تعالی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور 1 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں مرزا جیلمی کے جو گمراہ کن عقائد ہیں، غلط عقائد، تو ان کا میں نے جواب دیا تھا اور ان کو چیلنج بھی کیا تھا، تو جس کو میں نے کہا تھا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کریں، چونکہ ان کے جو عقائد بڑے گمراہ کن ہیں، اور جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے اور اپنا عقیدہ وہ بیان کیا ہے شعر کی صورت میں کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو اس پر میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس نعرے کو، اپنے اس موٹیو کو، اپنے اس مقصد کو، اپنے اس عقیدے کو تبدیل کریں، چونکہ اصل چیز ادب کی ہے، بڑوں کا ادب اور احترام نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لہٰذا میں نے کہا تھا ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ کوئی شے نہیں، چونکہ دوسرے مسئلے سے میں نے اختلاف کیا تھا کہ ایسا کہنا تکبر کی اور جہالت کی علامت ہے کہ تیرے بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اور پھر میرا اور تیرا کی تقسیم یہ بھی غلط ہے، چونکہ ہمارے سب کے نبی ہیں اور ولی بھی سب کے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد اولیاء اللہ کہا ہے کہ اللہ کے دوست، تو ان کو اللہ پاک نے اپنا دوست قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور پھر میں شعری انداز میں بھی ان کو اس کا جواب دیا تھا جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہ کوئی نبی کی مثل ہے نہ کوئی ولی کی مثل ہے، یہی عقیدہ مسلم صحابہ و اہل بیت کی مثل ہے۔ اور پھر میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ یہ کہنا کہ تیرے بابے کوئی شے نہیں، یہ یہود و نصارہ کی بولی ہے، اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، کہ یہودی بولے نصرانی کوئی شے نہیں اور نصرانی بولے یہودی کوئی شے نہیں،
حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ میں سے ہر ایک نے دوسرے کو وہ جھوٹا قرار دیا، اس کے مذہب کو جھوٹا قرار دیا، اور مدینہ پاک میں دونوں کا مناظرہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کے مذہب کی تکذیب کی۔ تو دوسری بات قرآن نے کہی کہ وہ کتاب بھی رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس علم بھی تھا، پھر بھی انہوں نے جاہلانہ بات کی، تو اس کو بھی قرآن پاک میں جاہلوں کی بات قرار دیا، جو کہ مشرکین نے بھی اس کو اسی طرح کی بات کی تھی۔ تو ایک مذہب والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات کا انکار کیا، اور دوسرے مذہب والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کا انکار کیا۔ تو مرزا کا یہ کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو اس پر میں نے کہا تھا کہ قرآن کی نظر میں بعض اوقات کتاب کا علم رکھنے والے بھی جاہل ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ان کو کہا کہ وہ حالانکہ کتاب کا علم ہی رکھتے تھے، پھر بھی ان کو جاہل قرار دیا۔ لہذا اسلامی نظریاتی کونسل نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل بجا ہے، اور مرزا جہلمی کی گستاخیوں کو جو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے، جبکہ میں نے سال پہلے اپنی ویڈیو میں ان کو متکبر اور جاہل ثابت کر دیا تھا، اور ان کے گمراہ کن عقائد پر مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا۔ اور پھر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا عقیدہ الحمدللہ تعالیٰ اور میری بات وہ درست ثابت ہوئی، نہ تو مرزا جہلمی نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ میرے مشورے پر عمل کیا، اور انہوں نے اپنے نعرے کو بدلا، اس پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کو تنگ کرتا ہے اور ان کے خلاف پھر بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ضرور پکڑ میں آتا ہے، چونکہ وہ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو مرزا جہلمی صاحب کے گمراہ کن اور جاہلانہ عقائد، اس کی بنا پر اس کو سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ تو اس فیصلے کو میں سراہتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور یہ ان کی تائید کا بھرپور اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو گمراہ کن عقائد رکھنے والے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح موقف جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اولیاء کرام کا ادب اور احترام کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔